رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور ہمارے پیارے نبی کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں میلوں قدموں درود و سلام ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آج جس کا 22واں روزہ ہے، تیسرا عشرہ، بڑی تیزی سے رمضان ہماری زندگیوں میں آیا اور ہماری زندگیوں سے جا رہا ہے۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا، خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، لیکن ان کے لیے کہ جو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تمام مواقع جو اللہ مجھے اور آپ کو فراہم کرتا ہے میری اور آپ کی نجات کے لیے، اس میں سے رمضان ایک عظیم موقع ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا عظیم ہے، ویسے تو اللہ تعالی نے جب سے زمینوں آسمانوں کو بنایا ہے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمانوں کو بنایا ہے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے۔ ویسے عام زندگی میں بھی لڑنا جھگڑنا ظلم اور زیادتیوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور اس کے خطرناک نتائج بیان کیے، لیکن خاص طور پہ جب یہ 4 حرمت والے مہینے تمہاری زندگیوں میں آئیں، تم نے باقاعدہ طور پر ان مضی امراض سے، بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ چھوٹا سا ایک سوال کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون کون سے، کون بتائے؟ کوئی ہے؟ ٹھیک ہے، بزرگوں نے ہمت کی کچھ۔ آپ کا جو ہاتھ اٹھانا ہے نا مجھے بتا رہا ہے آپ کو پتہ ہے، میں پوچھوں گا آپ سے، لیکن میں پہلے کسی اور سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی علم ہے۔ کوئی اور؟ 2 3 4 5 6 آپ کو گن لیا میں نے، 6 افراد ہیں، 7ویں 8 9 کم از کم کرکٹ کی ٹیم تو بنا لیں، 11 تو کر رہے ہیں۔
ہوں گے انشاءاللہ۔ شیخ حسین میمن کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو ہمیں بتاتے ہیں کون سی چیز کیسی ہے۔ اللہ ان کی زندگی میں ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علماء کا سایہ ہمارے اوپر تادیر سلامت رکھے۔ عزت کیا کریں، ادب کیا کریں، احترام کیا کریں، اور جتنا ہو سکے یقینی یہ دین کے خادم ہیں، یہ اللہ کے خادم ہیں، تو جتنی ہم ان علماء کی عزت، احترام اور اکرام کریں گے اللہ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ 4 مہینوں میں، ٹھیک ہے، ایک ہے جی جی پکی بات ہے، اس میں غلطی تو نہیں کیا، نمبر کٹ جائیں گے۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، اور یہ تینوں پیدر پہ ہیں، اور ایک جو ہے وہ مجھے یوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ کنڈوں کا مہینہ، لیکن رجب المرجب، وہ تو دین میں ایک سازش ہے، اللہ کی بغاوت ہے۔ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم الحرام، اگر مجھے یاد رہا تو اگلے رمضان میں جب میں آؤں گا نا تو آپ سے پوچھوں گا، یاد کریں گے انشاءاللہ؟ کون کون ساتھی یاد کرے گا ان 4 مہینوں کے نام؟ میرے خیال 10 12 15 ہاتھ اٹھیں، بقیہ کہتے ہیں ہم نہیں یاد کریں گے۔ آپ کچھ بھی کہتے رہے، سب یاد کریں گے نا انشاءاللہ؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، ایسا نہ ہونا کہ سن سن کے ہم سن ہو جائیں، سن سن کے سنی نہیں بننا، ہم نے اہل السنہ بننا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان جنت کے حصول کا مہینہ، ٹریننگ کا مہینہ ہے، عسکری مہینہ ہے، سیکھنے اور سکھانے کا مہینہ ہے، حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ بڑی برکتیں اللہ نے اس مہینے کی رکھی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس رمضان کی فضیلت اور اہمیت کو واضح کرتے، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کا نام بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے، اگرچہ احادیث میں ہے، احادیث میں ہے، اور ان مہینوں کا بھی بڑا مقام، عزت ہے۔ ان مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا، لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں میں ایک واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام ذکر کیا اللہ نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ جہاں دیگر رمضان کے مہینے کی اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں، وہاں میں جب سمجھتا ہوں کہ رمضان کی زیادہ تر فضیلت جو ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو نازل کیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتار دیا، اور پھر رمضان المبارک کے مہینے کی 21 تاریخ کو آسمان سے پہلی وحی کا نزول جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ 21 تاریخ، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔
رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق. اور یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو، قوموں کو بلند مرتبوں اور بلند مقام سے نوازتا. اس کتاب میں اللہ نے یہ ملکہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، قوموں کو عروج عطا فرماتا. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کے بولے ہوئے بول ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے رسول کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے دو طرف ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طرف، ایک سائٹ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور پیغمبر کا فرمان کہ دوسری طرف بِأَيْدِيكُمْ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں تھمائی ہے. دوسری طرف دوسرا سرا اللہ نے تمہیں دیا. کیا مقصد ہے کہ ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں؟ یقینی طور پر بات بڑی واضح ہے کہ اللہ سے رابطے کے لیے یہ قرآن مجید بہترین ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے. اور پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، حسن درجے کی روایت ہے، جب تم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہو، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہو، گویا کہ تم اللہ سے کلام کر رہے ہو، تم اللہ سے گفتگو کر رہے ہو، تمہیں ہم کلامی کا شرف ملا ہوا ہے. اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ویسے تو میری ہر ادا اللہ کو پسند ہے، میری تمام اداؤں سے اللہ محبت کرتا ہے، میری تمام اداؤں سے اللہ پیار کرتا ہے، لیکن میری ان تمام اداؤں میں جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ میری جس ادا سے اللہ کو محبت ہے، پیار ہے، وہ میری اداؤں میں وہ ادا ہے کہ جس وقت میں خوبصورت آواز میں، خوبصورت لہجے میں، خوبصورت قرات میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا. یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی کی یہ ادا اللہ کو پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے، تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم. یہ امت کو حکم دیا پیغمبر کہ جو چیز اللہ کے نبی کو خود پسند تھی اور آپ کی پسند اللہ کو پسند تھی، پیغمبر نے فرمایا کہ وہ ادا میری امت میں بھی ہونی چاہیے. وہ میری ادا کہ جو اللہ کو میری ادا پسند ہے، میری امت کے اندر بھی وہ خوبیاں جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، اے میری امت کے لوگوں، صرف تم نے قرآن پڑھنا ہی نہیں، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنی، قرآن مجید کو خوبصورت لہجوں میں، خوبصورت آوازوں میں، خوبصورت اللہ اکبر قرات میں قرآن پڑھنا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کو خوبصورت آواز اور لہجے میں ادا نہیں کرتا، نہیں پڑھتا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن،
जो भी शख्स कुरान को खूबसूरत आवाज में पढ़ता नहीं, इसकी तिलावत नहीं करता, उस शख्स का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। कुरान पढ़ो, खूबसूरत लहजों में पढ़ा करो, खूबसूरत आवाजों में पढ़ा करो, खूबसूरत क़िराअत अल्लाहु अकबर सीखने की कोशिशें करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते गए, जब तुम अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हो, हर हर हर्फ के बदले अल्लाह तुम्हें एक एक नेकी अता फरमाता है, और उस एक एक नेकी को 10 एवज बढ़ा कर तुम्हें अजर दिया जाएगा। एक नेकी नहीं बल्कि एक हर्फ पर तुम्हें 10 नेकियों से नवाजा जाएगा। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते गए, मैं यूं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम एक हर्फ गए, बल्कि आपने फरमाया अलिफुन हर्फुन व लामुल हर्फुन व मीमुल हर्फ। अलिफ एक अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। जब तुम अल्लाह की रदा के लिए कहोगे अलिफ लाम मीम, तुम्हारे अमल नामे में अल्लाह 30 नेकियों का इजाफा कर देगा, सिर्फ अलिफ लाम मीम कहने से अल्लाह 30 नेकियों का इजाफा कर देगा। हमने इसको बड़ा मामूली समझा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान पढ़ने की आदतें डालो, कुरान मजीद की तिलावत किया करो। पूरा कुरान नहीं पढ़ सकते, अल्लाह अकबर जितना आता है, अल्लाह अकबर जितना पढ़ना आता है, अल्लाह ने जो भी तुम्हें सूझबूझ अता की है, अपने इस्तिताअत और बिसात के मुताबिक कुरान मजीद की तिलावत की आदत डाल लो। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते गए, अगर कोई शख्स रात की तारीकियों में पूरा कुरान नहीं पढ़ता, रात को सोने से पहले कुरान मजीद की सूरतों में से एक छोटी सी सूरत की 3 मर्तबा तिलावत करके सोता है, वो कौन सी सूरत है? प्यारे महबूब फरमाते गए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम फरमाते हैं, रोजाना जब बिस्तर पे जाओ सोने से पहले इस सूरत की 3 मर्तबा तिलावत कर लिया करो। जब तुम अल्लाह की रदा के लिए सूरह इखलास को 3 मर्तबा अदा करोगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह तुमसे इतना खुश होगा, अल्लाह तुमसे इतना प्यार करेगा। तुमने पढ़ी तो ये एक सूरत है और इसे 3 मर्तबा अदा किया है, लेकिन अल्लाह के यहाँ तुम ऐसे हो जाओगे जैसा कि तुमने पूरा कुरान पढ़ लिया है। 3 मर्तबा इस सूरत की तिलावत की वजह से अल्लाह तुम्हें पूरे कुरान की तिलावत का अजर अता फरमाएगा। ये पहले सुनी हुई थी बात, किस किस ने सुनी थी? हाथ उठाएं जिस जिसने सुनी थी। अब नीचे कर ले हाथ। अब दोबारा हाथ नहीं उठवाऊंगा, सिर्फ ये पूछूंगा और उसका जवाब आपने अपने आप को देना है। जितने लोगों के हाथ उठे हैं उनमें से कितने लोग ऐसे थे कि जो रोजाना सोने से पहले इसको 3 मर्तबा पढ़ के सोते? हाथ नहीं उठाए, अपने आप ही को दिल में जवाब दे। और जो पढ़ते हैं वो खुश नसीब है, जो नहीं पढ़ते वो अपने ज़मीर को झंझोड़े कि हमने सुना तो है लेकिन अमल से इतना दूर है। पूरे कुरान से मोहब्बत हम फिर क्या करेंगे अगर हम दिन और रात में सूरह इखलास की तिलावत न कर सके? सिर्फ 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने से अल्लाह इतना अजर मुझे और आपको अता फरमा। आइए फायदा उठा दीजिए, अल्लाह मुझे और आपको मौके दे रहा है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो भी रात की तारीकियों में
दिन में मैं लोगों के लिए पढ़ता हूँ, मस्जिदों में आता हूँ, तिलावतें भी होती है, लोगों के सामने पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन अल्लाह को वो अदा मेरी तेरी पसंद है जो मैं और आप रात की तारीकियों में करें, रात के अंधेरों में करें, अल्लाह अकबर खलवतों में करें, तारीकियों में लोगों से छुप कर अल्लाह की रदा के लिए मैं और आप अमल करेंगे, अल्लाह उस अमल पर राजी हो जाएगा। अल्लाह के नबी कायनात का इमाम फरमाते हैं, कुरान पढ़ने की आदतें डालो, रात की तारीकियों में जो भी कुरान मजीद पूरा नहीं, आधा नहीं, पाओ नहीं, एक सिपारा नहीं, आधा सिपारा, पाओ सिपारा नहीं, पूरा एक रुकू नहीं, बल्कि पूरे कुरान में से सिर्फ 10 आयतें पढ़ने की रोजाना आदत डाल लेगा, अपना मामूल बना लेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिर्फ 10 आयतें पढ़ने की वजह से अजर का अल्लाह तुझे इतना बड़ा ढेर अता फरमाएगा। महबूब फरमाते हैं खैरम मिनद दुनिया व मा फीहा, जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जब सब तक अल्लाह ये दुनिया चलाता रहेगा, इस दुनिया और इस दुनिया में जो भी कुछ है रब्बुल आलमीन फरमाता है सिर्फ 10 आयतें रात की तारीकियों में पढ़ने की आदत डाल ले, ये दुनिया और दुनिया व माफीहा से बेहतर 10 आयतों की तिलावत के बदले में अल्लाह तुझे अजर का ढेर अता फरमाएगा। दुनिया व माफिया से बेहतर, और दुनिया कितनी बड़ी है, क्या कुछ अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर नहीं बनाया, पैदा किया। अब मेरे भाई यही कुरान है कि जिसके जरिए अल्लाह ताला लोगों को रिफातों से नवाजता है, बुलंदियों से नवाजता है, मकाम से नवाजता है। अल्लाह अकबर, कौमों को उरूज अता फरमाता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मन जालहु अमामहु क़अदहु, अल्लाह के नबी कायनात के इमाम फरमाते जिसने इस कुरान को अपना इमाम बना लिया, जिसने इस कुरान को अपना कायद बना लिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। प्यारे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते जो भी इस कुरान को अपना इमाम और कायद बनाएगा, कल ये कुरान उसे जन्नत में लेके जाएगा। कुरान से मोहब्बत कीजिए, कुरान से प्यार कीजिए। हमने कुरान से मोहब्बत नहीं की। मैं अपने आप से और आप अपने आप से पूछें, आज 22 दिन गुजरने वाले हैं, इस 22 दिन के अंदर कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने कुरान मजीद खत्म किया? कितने कितने से बारे मैंने और आपने पढ़े? चलो पढ़ना नहीं आता, क्या किसी हाफिज कुरान के पीछे तरावी में खड़े होकर कुरान सुना? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम कुरान पढ़ते थे और कुरान मजीद अपने सहाबा से सुनते भी थे। कुरान पढ़ना भी अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। अल्लाह अकबर, कुरान सुनना भी सुन्नत है। अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कुरान सुनते हैं, उबई बिन काब से कुरान सुनते हैं, और उबई बिन काब के पास जाके तो अल्लाह के रसूल यूं फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है। उबई बिन काब को सुनाते भी है। उबई बिन काब के पास अल्लाह के रसूल जाते हैं और फरमाते हैं उबई मुझे अल्लाह ने तेरे पास भेजा है। अल्लाह के महबूब से फरमाते हैं उबई के अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मेरा नाम लिया था? कहा जी हाँ हाँ उबई, अल्लाह ने तेरा नाम लेकर मुझे तेरे पास भेजा। ये मामूली एजाज नहीं है, ये कुरान से मोहब्बत का नतीजा है, ये कुरान से प्यार का नतीजा है कि सहाबी रसूल कुरान पढ़ रहा है, सूरह कहफ की तिलावत में मसरूफ है, बराबर में मासूम बच्चा लेटा हुआ है, सो रहा है, घोड़ा अल्लाह अकबर बराबर में बंधा हुआ है, बच्चा भी है, सवारी भी है, खुद भी है, कुरान भी पढ़ रहे हैं। कुरान पढ़ते हैं, सवारी उछलना मचलना शुरू कर देती है, जानवर जो है वो बिदकने लगता है। अल्लाह अकबर, कुरान मजीद की तिलावत को रोक देते हैं और उनकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है, छत की तरफ पड़ती है। कहते हैं मैं देख रहा था जब कुरान मजीद की तिलावत
تلاوت کر رہا تھا تو آسمان سے ٹمٹماتے ہوئے چراغ جو ہے وہ میرے گھر کی طرف آ رہے تھے. جب میں نے قرآن کی تلاوت روک دی وہ چراغ دوبارہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جانے لگے, وہ روشنیاں آسمان کی بلندیوں کی طرف واپس جانے لگی. میں حیران ہوا, پریشان ہوا, مجھے پتہ نہ لگ سکا. اللہ کے رسول بتائیے کہ مسئلہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے. وہ صحابی اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس دل کی گہرائی سے قرآن پڑھ رہا تھا, اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا, نیکیوں کے حصول کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا, رب کی رحمتوں کو دعوت دینے کے لیے قرآن پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. نبی نے فرمایا میرے صحابی جب تو تلاوت کر رہا تھا تیرا لہجہ, تیری قرات, تیرا انداز, اللہ اکبر, تیرا اخلاص اتنا تھا کہ آسمان سے یہ فرشتے تیری تلاوت کو سننے کے لیے آ رہے تھے. اگر تو تلاوت کرتا رہتا یہ فجر تک قرآن, اللہ اکبر, یہ فرشتے زمین پر آتے رہتے اور یہ سارے فرشتے پھیل جاتے اور میں اپنے صحابہ کو دکھاتا کہ دیکھو اس خوش نصیب کی تلاوت کو سننے کے لیے یہ آسمان سے فرشتے زمین پر آئے ہوئے. یہ ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے اعزاز. دنیا میں بھی اللہ عمل کے عطا فرماتا ہے. یہ خوش نصیبی ہے. میں اور آپ بھی یہ سعادت حاصل کر سکتے, میں اور آپ بھی یہ خوشنودیوں کا حصول کر سکتے ہیں. قرآن مجید سے وفا کری ہے کسی نے, قرآن نے ان کے ساتھ وفا کی ہے, اللہ نے ان کے ساتھ وفا کی. اگر کسی نے قرآن سے جفا کی ہے قرآن نے انہیں, اللہ نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بلندیاں چاہتے ہو, مقام چاہتے ہو, رفعت چاہتے ہو, اللہ اکبر, مرتبت چاہتے ہو, شان اور مقام کا اللہ اکبر حصول چاہتے ہو, قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ, قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ, قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے والے بن جاؤ, قرآن کے مطالب پر اور مفاہیم پر عملی زندگی گزارنے والے بن جاؤ. اللہ کا قرب مل جائے گا, اللہ کی رضا مل جائے گی, اللہ کی رحمتوں کا حصول بھی ہو جائے گا, دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں بھی وارے نیارے ہو جائیں گے. اس لیے کہ یہ کوئی دنیا والوں میں سے کسی کا کلام لگی, بلکہ اللہ کہتا ہے تنزیل من رب العالمین. یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ اس کا کلام ہے. اللہ نے اس کو نازل کیا ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی ہے, ننھی منی عمر ہے, اس صحابی کا نام زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چھوٹی عمر اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جنگ بدر میں شریک ہونا چاہتا ہو. ان کی ننھی منی عمر کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی. اللہ اکبر. کچھ وقت گزرا, ماں ہاتھ پکڑ کے لے کر آئی اسی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی یہ میرا معصوم بیٹا ہے, یہ میرا معصوم بچہ ہے, جو قرآن اللہ نے آپ پر آسمانوں سے نازل کیا ہے اس قرآن کی 17 آیتیں اسے یاد ہے. انہی الفاظ میں یہ قرآن پڑھتا ہے جن الفاظ میں اللہ نے آپ کو قرآن آپ کو دیا ہے, آپ پر رب العالمین نے نازل کیا ہے. وہی لفظ ہے لفظ بلفظ. اللہ اکبر. اسے برزبان یاد ہے. اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں اے میرے بچے سناؤ, مجھے تو سناؤ. اللہ کے رسول نے زید بن ثابت سے وہ آیتیں سننا شروع کر دی. یقینی لہجہ بھی ہوگا, انداز بھی ہوگا, اللہ اکبر, قرات بھی ہوگی. اور وہ معصوم بچہ چھوٹی عمر میں جب وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ بدر میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی قرآن پڑھتے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول سنتے گئے اور فرماتے گئے بڑا ذہین بچہ لگ رہا ہے, فتیل ہے, بڑا دانا بچہ ہے,
اندازہ ہو گیا اللہ کے رسول کو، آپ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے گئے عبرانی زبان جو ہے اسے سکھائی جائے، یہ بولنا بھی سیکھے لکھنا بھی سیکھے، اور اس کو اس ڈیوٹی پر مامور کر دیا گیا۔ چند ہی دن گزرے تھے، اللہ اکبر، جہاں کاتبان وحی میں حضرت ابو بکر صدیق کا نام سر فہرست ہے، جہاں کاتبان وحی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے، جہاں کاتبان وحی میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سر فہرست ہے، جہاں کاتبان وحی میں علی المرتضی کا نام سر فہرست ہے، جہاں حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا نام کاتبان وحی میں سر فہرست ہے، وہاں اگر ان تمام کاتبان وحی میں اللہ کے رسول کا کوئی خاص کاتب وحی بنا تو وہ یہی چھوٹا معصوم بچہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول نے عبرانی زبان سیکھنا، اللہ اکبر، بولنا لکھنا سیکھنے پر بولنے پر اللہ کے نبی نے مامور کر دیا۔ اتنا خوش نصیب ہے یہ چھوٹا معصوم بچہ، یہ اللہ اکبر کاتب وحی کا جو اس اعزاز ملا گئے، میں تو اس موقع پر یہ کہتا ہوں یہ پورے قرآن کے بدولت نہیں ملا، بلکہ 17 آیات کے بدولت اس کو کاتب وحی کا منصب مل جاتا ہے۔ صرف 17 آیتیں اللہ کے رسول کو بتایا گیا تھا کہ اس کو یاد ہے، انہی الفاظ اور انہی لب و لہجے میں پڑھتا ہے جس انداز میں رب نے اس قرآن کو آپ محمد علیہ السلام پر نازل کیا ہے۔ 17 آیتیں، نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ کاتب وحی کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، 1,00,000 صحابہ ہے، اس سے بھی زیادہ صحابہ ہے، ان میں اگر کتنے صحابہ کو کاتب وحی کا اعزاز ملا ہے، لگ بھگ 40 یا 42 صحابہ ہے کہ جو کاتبان وحی میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ خوش نصیب ہے وہ لوگ، اور ان کے اندر باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی سرکاری دستاویزات بھی اگر لکھنی ہوتی، خطوط روانہ کرنے ہوتے، اگرچہ دیگر صحابہ نے بھی یہ ذمہ داریاں نبھائی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول کا کوئی کاتب تھا تو وہ یہی زید بن ثابت تھا۔ اتنا سا بچہ آج بھی دیکھ لیجئے نا، پیچھے نماز پڑھنے والوں کے اندر خان صاحب بھی کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں تصویروں میں، شریف خاندان کے لوگ بھی نظر آ جاتے ہیں، اگرچہ الحمدللہ پڑھنا انہیں نہیں آتی، سورہ فاتحہ نہیں آتی نا انہیں، آگے مصلوں پر کھڑا ہونے والا یہ وہی شخص ہے کہ جو گاؤں گوٹھوں سے نکل کے مدارس میں جاتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ٹپائیوں کے اوپر اپنی اینیاں اور اپنے گھٹنے اور اپنے ٹخنے رگڑتا ہے، جسم کے کئی حصوں پر قرآن پڑھتے ہوئے اس کے داغ لگ جاتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے مسندوں پر عہدوں پر فائل ہونے والے بڑے بڑے تاجر لوگ جو ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، جب تک اگلا امام اللہ اکبر نہ کہہ دے ان چٹائیوں پر تعلیم حاصل کرنے والا وہ وزیر اعظم بھی رکوع اور سجدے میں نہیں جا سکتا۔ جو لاکھوں کا ووٹ لے کر آیا ہے، یہاں پر اس کو کس نے ووٹ دی؟ کس نے ووٹ دیا؟ مسجد کے اندر الیکشن ہوتے ہیں امام کو رکھتے ہوئے، وہ چند ہی آدمی فیصلہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو مسجد بھی مولوی کی اپنی ہوتی ہے، اس کی اپنی ہی ہوتی، اس کا سلیکشن لوگ نہیں کرتے، اس کا سلیکشن آسمان والا کرتا ہے۔ یہ اعزاز اسے آسمان والے کی طرف سے ملتا اور اس قرآن کے بدولت ملتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ اکبر حضرت زید بن ثابت کو اپنا خاص کاتب وحی مقرر فرماتے گئے۔ ذہن میں رکھیے گا یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے اللہ بلند مرتبے عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ابو بکر کے پاس آئے اور وہ کہتے ہیں قرآن مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ گئے، آج جو جنگ ہوئی ہم فارغ ہوئے گئے، 700
قرہ حضرات دنیا سے چلے گئے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا. اگر یہ جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، لوگ دنیا سے جاتے رہے، قرہ شہید ہوتے رہے، حفاظ شہید ہوتے رہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ لوگوں کے سینوں میں تو تھا اور انہی کے ساتھ یہ دنیا سے کوچ نہ کر جائے. اگرچہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، لیکن حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو بکر اسے تحریر کر لیا جائے، باقاعدہ قرآن کو ایک مصحف اور ایک کتاب کی شکل دے دی جائے. اللہ کے نبی کا یہ صحابی اگرچہ عمر کی بات کو نہیں مان رہے تھے، ابو بکر انکار کرتے رہے، لیکن عمر نے اس کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کی. اے امیر المومنین، اے ابو بکر، قرآن مصحف کی صورت میں ہونا چاہیے، کتاب کی صورت میں ہونا چاہیے. طے ہو گیا، ٹھیک ہے، اتفاق رائے ہو گئی. کہا اب لکھے گا کون؟ لکھے گا کون؟ ابو بکر بھی کاتب وحی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عمر بھی کاتب وحی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. آگے اگر سلسلہ چلے تو عثمان اور علی بھی کاتب وحی ہے، حافظ قرآن بھی ہے. آگے ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں کائنات کے امام کا خاص اگر کوئی کاتب وحی تھا تو وہ حضرت زید بن ثابت تھے. ہمارا یہ گمان ہے، ہماری یہ رائے ہے، ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ یہ کام بہتر انداز میں صحیح طور پر اگر کوئی سر انجام دے سکتا ہے تو وہ حضرت زید بن ثابت ہی ہے. ملانا اعزاز، ملانا وقار، بلندیاں ملی، لیکن اس کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ 17 آیتوں سے. 17 آیتوں سے ہوئی، 17 آیتوں سے اس کی شروعات ہوئی تھی. حضرت زید بن ثابت قرآن مجید کو لکھنا شروع کرتے ہیں. چونکہ قرآن 7 قراتوں میں لہجوں میں نازل ہوا تھا، انداز میں آسمانوں سے اللہ نے نازل کیا تھا. اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، وقت بڑا مختصر ہے. حضرت زید بن ثابت قرآن مجید کو 7 قراتوں میں تحریر کر دیتے ہیں، اور پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ قرآن مجید اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ زندہ رہے. اس کے بعد وہ مصحف جو ہے حضرت عمر فاروق کے پاس آ جاتا ہے، ان کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے، ان کی نگرانی میں دے دیا جاتا ہے. پڑھنا پڑھانا چل رہا ہے، سلسلے چل رہے ہیں، لوگوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے، دنیا میں یہ قرآن پھیل رہا ہے. اس کی تلاوت دنیا کے کونے کونے پہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں چونکہ فتوحات ہو رہی تھی، قرآن بھی وہاں تک پہنچ رہا تھا. یہ ساری چیزیں موجود تھی، لیکن جو عمر ابو بکر کے دور میں قرآن لکھا گیا وہ حضرت عمر کے پاس موجود، کیونکہ ابو بکر جا چکے. حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر صحابی نے کہا میں دنیا میں گیا ہوں، میں نے علاقوں کا دورہ کیا ہے، عراق والوں سے بھی میں ملا، یمن والوں سے بھی میں ملا. میں نے جب عراق والوں کا قرآن سنا اور پھر یمن والوں سے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، ایک علاقہ جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود کے لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرے علاقے والے جو ہیں ابی بن کعب کی قرات پہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اگرچہ دونوں قراتیں وہی قراتیں ہیں، اللہ نے جو آسمانوں سے 7 قراتیں نازل کی ہے انہی قراتوں میں سے یہ 2 قراتیں ہیں، لیکن جب یہ دونوں آپس میں ملتے گئے ایک دوسرے کو فتوے دے رہے ہیں. عراق والے کہتے ہیں یمن والوں تم قرآن صحیح نہیں پڑھ رہے، یمن والے کہتے ہیں اے اہل عراق تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تم غلط ہو. وہ کہتے ہیں نہیں تم غلط ہو، وہ کہتے ہیں نہیں تم غلط ہو. صحابی حضرت عثمان سے کہتے ہیں ابھی تو یہ بات یہی تک ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ جس طرح یہود و نصارا آپس میں فتنوں میں مبتلا ہو گئے، ایک دوسرے پر کفر کے اور جہنمی ہونے کے اللہ اکبر فتوے لگاتے رہے، آنے والے وقت میں کہیں یہ مسلمان بھی قتل و غارت
غیرت گری میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے کہ مومن کی غیرت جو ہے وہ قطعی اجازت نہیں دیتی کہ قرآن میں تحریف کی جائے، قرآن کے اندر رد و بدل کیا جائے، قرآن کے اندر کوئی تغیر پورے دین میں اگر مسلمان ہے وہ برداشت نہیں کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں زندگی گزاری جائے۔ اگر کوئی گزارنے والے ہوں گے ساری زندگی لگا دے گا کسی طرح، میں جس طرح اللہ کو اکبر صراط مستقیم پر گامزن ہوں، اللہ انہیں بھی صراط مستقیم پر لے آئے، درد بھی رکھے گا، اور اگر نہیں مانے گا تو دلوں میں نفرتیں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے عثمان سے کہا کہیں یہ معاملہ بڑھ نہ جائے، میرا دل چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو ان 7 قراتوں میں سے ایک قرات میں تحریر کر دیا جائے۔ ابو بکر صدیق کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ قرآن 7 قراتوں اور لہجوں میں لکھا گیا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول کے صحابی امیر المؤمنین، اے خلیفۃ المسلمین، مجھے ڈر لگتا ہے جس طرح یہود و نصارہ فتنوں میں مبتلا ہو گئے تھے، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دینے لگے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے پر برتر سمجھ رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مسلمان بھی اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، میرا دل ہے کہ ایک لہجے میں قرآن تحریر کر دیا جائے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ اس وقت مشورہ دینے والا بھی حافظ قرآن ہے، جس کو مشورہ عثمان غنی کو دیا جا رہا ہے وہ بھی حافظ قرآن، اور حافظ قرآن ہی نہیں، اللہ کے رسول کے دور میں عثمان غنی کاتب وحی بھی تھے، خود کاپی قلم پین انہوں نے نہیں اٹھایا، بلکہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے دور میں خاص اللہ کے رسول کا کاتب وحی جو تھا وہ زید بن ثابت تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں قرآن لکھنے کی باری آئی تو ابو بکر نے جس کو سلیکٹ کیا وہ بھی زید بن ثابت تھا۔ آج اگر اس اعزاز پر کسی کو بٹھایا جائے گا، مسند پر بٹھایا جائے گا، یہ اعزاز کسی کو دیا جائے گا، تو میری عقل، میری سوچ، میرا دماغ اور میرے اندر کے اللہ اکبر انگ یہ کہتا ہے، عثمان غنی کہتے ہیں کہ یہ اعزاز اسی کو ملنا چاہیے کہ جس کو اللہ کے رسول اور ابو بکر کے دور میں اعزاز ملا۔ کہا کہ زید بن ثابت کو بلاؤ، حضرت زید بن ثابت کو بلایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید لکھنا ہے، پہلے بھی تم نے لکھا ہے، اب اس کو ایک قرات میں لکھنا ہے۔ حضرت زید بن ثابت اور ان کے کچھ معاونین اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی اس کو فائنل کرتے ہیں۔ جب وہ فائنل ہو گیا، جب مکمل ہو گیا، چیکنگ ہو گئی کہ یہ ایک قرات وہی قرات ہے جو قرات اللہ نے آسمانوں سے محمد علیہ السلام پر نازل کی تھی، اللہ اکبر، پھر عثمان غنی کہتے ہیں کہ اس کے 7 کتابیں بنا دی جائیں۔ کتنی؟ 7 قرآن مجید تیار کی جائے، 7 قرآن مجید لکھ دیے۔ جب 7 تیار ہو گئے، چیک ہو گئے، پھر حکم ملا کہ ایک مدینہ میں رکھو، ایک مکہ میں روانہ کرو، ایک یمن بھیجو اور ایک عراق کی طرف روانہ کرو۔ اسی طرح دیگر نسخے جو ہے دنیا کے مختلف کونوں پہ روانہ کر دیا عثمان غنی نے، اور آرڈر کر دیا جتنی قراتیں آسمانوں سے اللہ اکبر اتری ہے، اللہ نے نازل کی ہے، وہ قراتیں پڑھی بھی جائیں گی، پڑھائی بھی جائیں گی، سکھائی بھی جائیں گی، تلاوتیں بھی اس کی ہوں گی، لیکن باقاعدہ طور پر حکومتی سطح پر اگر کوئی قرات اور لہجہ جو ہے وہ لوگوں کو سکھایا جائے گا، وہ لہجہ ہے جو اب ہم تحریر کر کے بھیج رہے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے پر اللہ اکبر 7 کتابیں بنا کے روانہ کر دی۔ آج میرے ہاتھ میں اور آپ کے ہاتھ میں جو قرآن مجید ہے نا، جس لہجے میں میں اور آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، یہ وہی لہجہ ہے عثمان، اگرچہ عثمان غنی کے دور میں لکھا گیا، لیکن لکھنے والے حضرت زید بن ثابت تھے۔ یہ اعزاز کیسے ملا؟ پھر وہی کہوں گا 17 آیتوں کے بدولت ملا ہے، 17 آیتوں کے بدولت۔ جب 17 آیات کے بدولت اللہ اتنا بڑا مقام دے سکتا ہے اور دینے پر قدرت رکھتا ہے اور دنیا والوں میں لوگوں کو ملا ہے، تو پورے قرآن سے اگر میں اور آپ محبت کریں گے، اللہ مجھے آپ کو کہاں پہنچا دے گا؟ میری منزلیں کہاں ہوں گی؟
قیامت کے دن آج دنیا میں کہتے ہیں مولوی صاحب قرآن پڑھیے، باتیں تو آپ نے اللہ کی کری ہے، نبی کی کری ہے، دین کی باتیں آپ نے ہمیں سنائی ہے، لیکن آج تقریر میں قرآن نہیں پڑھا، خوبصورت انداز میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، اگرچہ دین سنا ہے، جو مزہ قرآن میں آتا ہے وہ مزہ آج نہیں آیا۔ کہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا دنیا والے خواہش کرتے گئے قاری صاحب قرآن پڑھے، قاری رفیق صاحب قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، دور دور سے لوگ قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے اور آپ ہی کو نہیں دیکھے دنیا کے کونے کونے سے لوگ حرم جاتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں قرآن سننے کے لیے، عمرہ کر چکے ہیں، لیکن دل تڑپتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے۔ ہم اتنا صبر کر کے یہاں آئے گئے، بیت اللہ میں نماز پڑھے، ائمہ حرم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ اکبر دلوں میں اثر کرتی ہے، دلوں میں وہ تلاوت اترتی ہے، رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آنسو آنسو، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ سے رابطے کا سلسلہ جڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اللہ بھی ہماری دلی مرادیں پوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بنایا تو رب نے ہی اصول ہے۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام فرماتے ہیں دنیا والے اپنے لیے اللہ سے مطالبے کر رہے گے، اللہ مجھے میری دنیا عطا فرما دے، اللہ آخرت بہتر کر دے، مجھے اولاد دے دے، روزگار دے دے، اللہ مجھے قرضے سے نجات عطا فرما دے، دنیا میں سکون دے دے، میری اولادوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، مر جاؤں تو میری اولادوں کو میرے مرنے کی بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ مانگنے والے اللہ سے مانگ رہے ہیں، مطالبے کرنے والے اللہ سے مطالبے میں مصروف ہے، لمبی چوڑی اللہ سے مانگنے میں مصروف ہے، اور اللہ بھی انہیں نواز رہا ہے، اللہ بھی اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھولا ہوا ہے، اللہ اپنے خزانوں سے انہیں مالا مال کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک قرآن پڑھنے والا صرف قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے 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 وقت گزر گیا، اللہ اکبر، اس کو اپنے لیے دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ یہ اعزاز دیتا ہے، اگر قرآن پڑھنے کی وجہ سے دعا مانگنے کا، اللہ سے مطالبہ کرنے کا اسے وقت نہیں ملا اور وہ قرآن میں تلاوت میں مصروف رکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا والوں نے جو مانگا ہے اللہ انہیں دے نہ دے الگ معاملہ ہے، لیکن جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے مانگنے کا وقت نہیں ملا، اللہ وہ سب کچھ جو دنیا والوں نے مانگا ہے اسے اللہ بل مانگے عطا فرما دیتا ہے، بن مانگے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے، پڑھا کریں، صرف 10 آیات قرآن مجید کی عادت ڈالے، عادت ڈالے، نہیں آتا عادت، کتنا وقت لگتا ہے 10 آیات پڑھنے؟ کتنا وقت؟ 10 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں 10 آیتیں پڑھنے؟ کتنے لگے گا؟ 5 منٹ 5 منٹ لگے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، سیکنڈ کی گھڑی ہے اوپر لگی ہوئی ہے، یہاں ہے، دیکھیں ذرا سیکنڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کتنے منٹ لگے؟ آپ تو کہہ رہے تھے 5 منٹ۔ 11 آیتیں پڑھی ہے، 11 آیتیں،
آپ کہتے تھے 10 منٹ، آپ نے کہا 5 منٹ، اور دیگر لوگ خاموش رہے، اور جب پڑھا تو مشکل سے 35 سیکنڈ بھی نہیں لگے، 10 آیتیں پورے ہو گئے۔ اتنا بڑا اللہ اجر کا ڈھیر عطا فرمائے گا، یہ دنیا کی ایک ایک نعمت جو ہے اس ڈھیر اور اس نعمتوں کے مقابلے پر ہیچ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ پڑھیے، رات کو سونے سے پہلے قرآن عادت ڈالیے نا، دن بھر اگر موقع نہیں مل رہا، اتنا دنیا میں مست اور غرق میں آپ ہو چکے ہیں، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی عادت ڈالے۔ یہ سورہ ملک اللہ سے جھگڑا کرے گی، لڑے گی، اللہ کے سامنے چلی جائے گی کہ جب اللہ اس انسان کو، کہ جو انسان اپنی زندگی میں رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، سورہ ملک کی تلاوت کیے بغیر سوتا نہیں تھا، اللہ اکبر، یہ آیتیں اور دیگر بہت سی آیتیں اللہ کے سامنے جا کے سفارش کریں گی، اللہ سے جھگڑا بھی کریں گی، اور اس وقت تک اللہ کے سامنا کریں گی جب تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں نہیں داخل کر دے گا۔ یہ ہے قرآن۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان اور قرآن، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس مکہ سے عہدے دار آئے، گورنر آئے، پوچھا تم میرے پاس آئے ہو اپنے مسند پر کسے فائز کر کے آئے ہو؟ کون ہے؟ کہا ایک غلام تھا، آزاد کردہ غلام ہے۔ کہا کوئی مالدار، کوئی دولت مند، کوئی حسب نسب والا نہیں تھا؟ کہا تھے تو بہت سارے، لیکن قرآن کی سوجھ بوجھ رکھنے والا اس سے بہتر مکہ کی زمین پر مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں اپنی مسند پر اسے فائز کر کے آیا۔ عمر نے کہا ٹھیک ہے، یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ، تو ہم بھی اگر قرآن سے محبت کریں گے، اللہ ہمیں بھی مقام عطا فرمائے گا، ہمیں بھی بلندیوں سے نوازے گا۔ تو انشاءاللہ عہد کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، روزانہ کم از کم 10 آیتیں تو پڑھیں گے نا؟ پڑھیں گے؟ نہیں نکل رہی انشاءاللہ۔ دیکھیں میری عادت نہیں ہے کہ میں بار بار آپ حضرات سے بلواؤں، لیکن اگر ہم بولیں گے نا تو انشاءاللہ عمل کی بھی اللہ توفیق دے دے گا۔ پڑھیں گے قرآن؟ کل سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ 10 آیتیں پڑھیں گے۔ اگر میں کہوں کہ 10 آیات پڑھ کے مسجد سے نکلیں، پڑھ کے جائیں گے سب؟ دیکھ لیں، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان۔ ایسا نہ ہو کہ تقریر ختم ہوتے مولوی صاحب سے مصافے میں بھول جائیں، لفافے میں نہیں مصافے میں بھول جائیں آپ۔ بہرحال میں آپ سے اتنا بڑا پابند میں نہیں کرتا، لیکن روزانہ 10 آیتیں پڑھیں کم از کم۔ آج سورج غروب ہونے سے پہلے 10 آیات، اگرچہ رات کا ذکر ہے حدیث میں، لیکن آپ دن سے شروع کریں، اللہ رات کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔